32 حروف جتنی آیت پڑھ لی ہے، انہیں 3 آیتوں کے برابر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کر لی ہے بقدر واجب، تو اب پیچھے جانے کی حاجت ہی نہیں، اب تو رکوع کر لے اگر نہیں یاد آتا تو کوئی حرج نہیں ہے، بھلے فجر کی نماز ہے تو کیا ہوا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کس کو چھوڑتے ہیں، لوگ بھلے کہتے رہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے رکوع کر لے، اب وہ یاد کرتا رہا اور سوچتا رہا تو پھر 3 سبحان اللہ کی قدر اگر وہ سوچنے میں گزار دی اس نے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو سجدہ سہو کروائے گا بار بار، تب بھی لوگ بولیں گے کہ یہ امام صاحب بدی کرو، بار بار بھول جاتا ہے، جس سے یہ تو بھول کرتے ہی نہیں ہے۔ مقتدی لوگ امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے، بیچارے پر ایسی چڑھائی کرتے ہیں امام پر، کبھی 1-2 منٹ بیچارہ تاخیر ہو گئی تو وہ چڑھائی کر دی، تو اس کو مؤذن نے اذان اگر افطار میں پہلے دے دی تو بولیں گے اس کو بھوک لگی تھی اسے جلدی اذان دے دی، تو یہ کیا تو خدا خیر کرے، اتنی تہمتیں اور بیچارے کی برائیاں کرتے ہیں کہ توبہ توبہ۔ کون مسلمان گناہگار، چھٹا ہوا گناہگار ہو، بے شک کبھی اس نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو، وہ بھی کیوں چاہے گا کہ میں مسلمانوں کے روزے برباد کر دوں، کہ غلط اذان دے دے گا یا غلط ویسل بجا دے گا کہ چلو بھائی روزے توڑو اپنے، نعوذ باللہ، کوئی نہیں کرے گا ایسا، مسلمان نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور حسن ظن رکھے کہ بیچارہ بھول گیا ہوگا۔ کیا ذہن باپا رکھنا چاہیے امام یا مؤذن کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نا کہ وہ نوکر سمجھتے ہیں، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تو کیا سمجھنا کیا چاہیے اس کو کہ یہ وہ امام ہے؟ امام کس کو بولتے ہیں؟ امام مانے سردار، پیشوا۔ امام تو قابل احترام ہوتا ہے، اپنے کو نمازیں پڑھاتا ہے، ہمارا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارا نمائندہ ہے، تو اس کو 2 ٹکے کا نوکر سمجھتے ہیں۔ انہیں کے بعد جو خر دماغ قسم کے ہوتے ہیں نا اس کو جھاڑتے، مولانا ٹائم پر آیا کرو، مولانا گھڑی دیکھو کتنے بجے، پھر وہ بات پہ اس کو دھمکی، پھر بیچارے کو نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ وقف، یہ مسجد کا معاملہ، یہ وقف کے معاملے، اس طرح کسی کو ذاتی نوکری سے بھی بلا قصور اگر آپ کسی کو نکالو گے نا وہ ڈیگریڈ ہو گئے۔ اگر نکالنا بھی کسی کو تو اس کی ترکیب سے نکالے، اجارے کی ایسی ترکیب ہوتی ہے اس میں، اب اس میں ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ یا تو اجارہ کیا کہ آپ 12 مہینے کے لیے ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب 12 مہینے تک کوئی ایسی شرعی جب تک ضرورت پیش نہ آئے کہ اب یہ بار بار چھٹیاں کریں، نظام درم برم کر رہا ہے، تو اب تو وہ بلا عرف سے ہٹ کر ایک بھی چھٹی کرے تو اس کو تو اگر آپ چندے کے پیسوں سے تنخواہ دو گے تو یہ آپ کے اوپر تاوان آ جائے گا، دے نہیں سکتے اس کو، چندے سے تنخواہ اسی صورت میں دیں گے کہ جب اس کی مطلب یہ پوری جو عرف کے مطابق جو امامت کی ڈیوٹی ہے وہ پوری انجام دے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، بعض امام بار بار چھٹیاں کرتے ہیں اور وہ امام مطلب مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اخلاقی طور پر تھوڑا درست نہیں ہوتے، تو ایسے اماموں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر ایک امام بدعنوانی کرتا ہے، بدتمیزی یا بد اخلاقی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر لوگ سارے مولاناؤں کو برا بلا بولتے ہیں، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ وہ عرف اور رواج اور عادت کے مطابق سے ہٹ کر چھٹی نہ کرے، کبھی ایسی چھٹی سرزد ہو، چھٹیاں ہوں تو وہ اپنی تنخواہ کٹوا لے۔ میں ایک امام کو جانتا ہوں کہ اس نے مطلب دعوت اسلامی کام کا اس کو جذبہ ملا، تو اس نے امامت پر چھٹیاں اس کی ہونے لگی، بیانات، اور اس کو جذبہ تھا، تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ انتظامیہ، تو اس نے انتظامیہ کو کہہ دیا کہ آپ میری تنخواہ مانگتا ہوں، تنخواہ میں آپ سے جو بھی میری چھٹیاں ہیں نا آپ بھلے میری تنخواہیں کاٹ لو، بھلے کیا بلکہ نہیں، اس کو سنا تنخواہ کہ اس کی تنخواہیں کاٹ لو، مجھے نہیں چاہیے تنخواہ، خیر لیکن تنخواہ نہیں کٹی، تو آخر کار اس امام کو یہ توفیق ملی کہ اس نے مطلب وہ جتنی بھی تنخواہیں لی تھی نا وہ ساری کی ساری تنخواہیں، جن کی چھٹیاں کی تھی ان کی بھی چھٹیاں نہیں کی تھی، وہ بھی ساری اپنی جتنا عرصہ اس کے بعد امامت کی نا اس مسجد میں، وہ ساری تنخواہیں جو تھی وہ انتظامیہ کو لوٹا دی کہ مجھے تمہاری تنخواہ نہیں چاہیے، آپ مہربانی کر کے اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یار غلط میں امام، لوگ مجھے امام سمجھتے اور میں غلط حرام روزی کھا لوں، اپنی اولاد کو کھلا دوں، تو نہیں،
چھٹی کو عرف سے ہٹ کر کرتے ہیں، ایک نماز کی بھی چھٹی کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ کٹوا دیں. اسی طرح جو معلمین ہیں، جو مدارس کے طلباء، اساتذہ، ان کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا احتیاطاً بھی تھوڑا تھوڑا کٹوا دیں تو انسب، واجب نہیں، اچھا ہے تھوڑا کٹوا دے گا. بعض اوقات آدمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو یہ عرف سے ہٹنے کی بات کر رہا ہوں. جو عرف میں چھٹیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے. تو بہرحال یہ کہ 12 ماہ کا اجارہ کر لیا تو اب 12 ماہ سے پہلے اس کو نکال نہیں سکتے جب تک کوئی ایسی کوئی سخت مجبوری نہ ہو. پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ اس میں علماء سے مشورہ کر لیا جائے. اچھا، اب 12 ماہ بھی کب؟ جب اجارہ کیا. اب 12 ماہ اجارہ نہیں کرتا تو اب اس میں وہ عرف دیکھا جائے گا کہ امام کا ہمارے یہ عرف ہے، ہمارے ملک میں غالباً ملک ہی میں یہ عرف ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ہو کہ اس کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اس سے معاہدہ نہیں کیا نا کہ کتنے عرصے کے لیے، تو اگر 1 مہینہ، تو ہر مہینے یہ امام کا گویا نیا اجارہ ہے. ان مانو گا کہ 1 مہینہ اس کا پورا ہو گیا تو اب اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے. نہ یہ ایڈوانس میں تنخواہ دینا اور یہ سب آج کل یہ سلسلے ہیں. تو واللہ علم ایڈوانس تنخواہ بھی چندے سے دینی تو سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. یہ کہ وہ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا، جس کے 1 مہینے کی تنخواہ کا جس نوکری میں، یہ سب نوکریوں کے لیے عرف ہے تو وہ 1 مہینے کا نوکر ہے. جس کا عرف ہفتے بھر کا ہے تو وہ 1 ہفتے کے لیے نوکر ہے. جس کو دیہڑی کا عرف ہے، جیسے مزدوریاں رنگ روغن جو کرتے ہیں تو 1 دن کا ہوتا ہے. تو 1 دن کے بعد دوسرے دن اس کو پہلے ہی سے منع کیا جا سکتا ہے کل آپ نہیں آنا. تو اس میں حرج نہیں ہے. اس میں وہ طے کرنا ضروری نہیں ہے ٹائم کا، جس میں وہ ایک عرف چلا ہوا ہے. اگر طے کر لیا تو پھر اس طے کرنے کے پابند ہو جائیں گے آپ. اب مدرسین ہیں جیسے، تو ان کے بھی 1 مہینے کی تنخواہیں، یہ ایک ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. تو دوسرے مہینے اگر اس کو کہہ دیا کہ آپ فارغ ہیں تو فتاوی رضویہ کی روشنی میں اس میں حرج نہیں ہے. تو اب اگر کوئی عرف میں تبدیلی آئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. یہی ہے نا فتح رضویہ شریف میں نے جو پڑھا تنخواہوں کے تعلق سے، تو اس میں اب امام اگر اللہ گلہ کرتا ہے کہ 1 مہینے مجھے نکال دیا بغیر نوٹس تنخواہ دے کر نکال دیا، تو 2 مہینے کی ایڈوانس چاہیے تو 1 مہینے کی ایڈوانس، یہ تو ہم لوگوں کی سب ترکیبیں ہیں، باقی ایسا ہے نہیں کچھ. بلکہ امام کو اگر ظلمن بھی بالفرض کمیٹی نے نکال دیا تو ان کے حق میں دعائے خیر کرے. وہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں پڑھی ہوں گی، اس میں احترام مسلم میں شاید کہ جب کوئی بات سرکار کو کسی کی ناگوار گزرتی تھی تو فرماتے تھے اللہ اس کا بھلا کرے. یاد ہے کسی کو؟ احترام مسلم میں اللہ اس کا بھلا کرے. آپ کو یاد ہے کسی کو؟ ہے نا، اللہ اس کا بھلا کرے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دعا فرماتے تھے. تو امام کا ایک منصب ہے، وہ اگر امام گروپ بناتا ہے، اڑاؤڑی کرتا ہے، لوگوں کو اپنی حمایت میں لیتا ہے اور شور شرابے کرتا ہے تو اس میں اس کی بے عزتی ہے. اگر امام شرافت سے رہے گا نا تو اس کے لیے اللہ اسباب کر دے گا. میں ایک امام کو جانتا ہوں کہ اس کو بلا کسی وجہ کے انتظامیہ نے کہہ دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے امامت کی، پھر وہ کسی ایک آدھ شخصیت نے کہہ دیا کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، تو یہ امام جو ہے اس کو اب نکال دو. امام کو بھی پتا نہیں تھا، امام کو بتایا گیا کہ فلاں شخصیت ہے وہ کہتی ہے تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، اور اس شخصیت کا ہمارے یہاں آنا، وہ کبھی کبھی آتی تھی، جمعہ پڑھتی تھی وہ شخصیت، اور اس طرح بڑی راتوں میں. تو بولا وہ شخصیت ناراض ہو رہی ہے تو اس لیے آپ دوسری کوئی انتظام کر لیں گے. اب اس امام کو بڑی چوٹ لگی کہ یار میرا اتنے عرصے سے نماز پڑھاتا رہا اور میری آواز اچھی نہیں تھی تو اب اچھی خراب ہو گئی آواز. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک صدمے کی بات ہے. آدمی بالکل اس میں تو بہت ڈسارٹ ہو جائے. تو وہ امام جو تھا وہ اس کو بالکل اس نے کوئی مطلب کسی کو نہیں کہا، نہ احتجاج کیا، نہ شور کیا. وہ بس وہ اکیلا بیٹا رو رہا تھا مسجد میں اپنی اس قسم پرسی اور بے کسی پر کہ اب میری چھٹی ہوئی. تو کسی نمازی نے بولا نا کیا ہوا؟ تو اب اس نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، وہ یوں ہوا ہے کہ میری آواز اچھی نہیں، تو اس نے مجھے فارغ کر. اچھا، ان کو آواز اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. وہ گیا اور وہ پاورفل تھا اتفاق سے وہ نمازی، اس نے لوگوں کو وہ لکھا اور سائنر ہی نہیں شروع کی.
کہ بھائی ہم کو تو یہی امام پسند ہے، اور اب اس شخصیت کو جا کر ہی سب کمیٹی کو